مرحبا 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 مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باہر کا ہے. اندر آواز کیسے؟ تو میں کا باہر لگا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام حفاظ نظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج جمعیت علماء معاملہ منڈل کے زیر اہتمام یہ جلسہ استقبال رمضان اصلاح معاشرہ منعقد ہوا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جمعیت علماء معاملہ منڈل کی آواز پر جس طرح آپ حضرات دیہات قریہ سے اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان کے بارے میں کچھ گفتگو اور بیان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اسی طریقے سے
حیدرآباد شہر سے ہمارے ریاست کے ممتاز اور مایہ ناز علماء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اس موضوع پر آپ کو بیان سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام ذمہ داروں کو، نوجوانوں کو، جن لوگوں نے آج کے اس جلسے کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی تعاون کیا، حصہ لیا، محنتیں کی، مجاہدے کیے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ابھی رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور وہ مبارک مہینہ جس کا اللہ والے 6 مہینوں سے انتظار کرتے تھے، وہ مبارک مہینہ جس کے استقبال و انتظار میں میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگتے تھے، اور ایک دعا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ آنے سے پہلے یعنی رمضان کے آنے سے 3 مہینے پہلے سے بھی ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان کو پانے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ گویا اس دعا کا خلاصہ لباب یہ ہے، اے اللہ ہم لوگوں کو رمضان جیسے مقدس مہینے تک پہنچا دیجیے، ہمارے عمروں میں برکت دے دیجیے۔ ظاہر بات ہے رمضان کے مہینے کو پانے کے واسطے رجب اور شعبان کے مہینے کا گزرنا ہوتا ہے، رجب اور شعبان کے مہینے کے گزرنے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ 3 مہینے پہلے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، یہ کیا ہے؟ یہ استقبال رمضان ہے۔ اللہ کے نبی یوں اہتمام کرتے تھے، اور امت کا یہ حال ہے، رمضان بالکل قریب ہے، سر پہ ہے، چند دن رہ گئے ہیں، لیکن زندگی جیسی ہے ویسی گزر رہی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں کہ رمضان کا چاند آیا تو دیکھا جائے گا۔ کوئی فکر نہیں امت میں، کوئی احساس نہیں امت میں، کوئی تیاری کا ذوق شوق نہیں ہے، بلکہ کتنے ایسے ہوں گے بے شک بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسے ہو۔ اب رمضان آ رہا نماز پڑھنا پڑتا، رمضان آ رہا روزے رکھنا پڑتا، رمضان آ رہا وہ پچکاریاں مارنا چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگ کیسے بھی مارتے، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ منہ سے پچکاریاں مارتے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ پوڑیاں کھا کے تھوکتے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی، رمضان آیا، رمضان آ رہا کیسا کی کیا ہے جی۔ خیر یہاں والے ایسے نہیں ہوگے، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے کا استقبال ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب دیہات میں گئے، سوچے رمضان کا مہینہ آ رہا، لوگوں کو جمع کر کے کچھ سمجھاؤں۔ بے دینی کا زمانہ تھا، گاؤں میں کوئی بھی لوگ جمع بڑی مشکلوں سے جمع ہوئے، بٹھا کے سمجھایا دیکھو جیسا نماز پڑھنا فرض ہے نا، ایسا ہمارے کو روزے بھی رکھنا پڑتا۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی، ایسا ہوتا، فضائل بیان فرمائے، اور فضائل بیان کر کے امت کو ابھارا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اور رمضان کا مہینہ آئے تو کیا کرنا؟ روزے رکھنا۔ اور گاؤں والے مجھے ملزام روزے رکھنا بولے تو کیا ابھی تک رکھے کہ نہیں امن روزہ کس کو بولتے؟ تو ملزام سمجھائے روزہ بولے تو صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا، کوئی چیز نہیں، بیڑی کاڑی تمباکو گٹکا بٹکا پھولی واڑی سب چھوڑ دینا پڑتا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، شام ہوئی تو افطار کرنا، ایسا کرنا اللہ کا قانون ہے۔ تو ایک آدمی کا نوجوان سر پھرا تھا، بولے بولا ملزام رمضان کب آتا، کدھر سے آتا؟ بولے دیکھو رمضان بولے تو شعبان کا مہینہ ختم ہوتا، رمضان آتا، رمضان آیا بولے تو نہیں، بولے تو روزے رکھنا پڑتا۔ اب بولے ملزام کتنے دن باقی ہے بتا دیے، لاٹھی لے کے جا کے
کو رمضان کا احساس ہے. جو آدمی نیا آدمی وہاں سے گزر رہا اس کو پکڑ کے پوچھا تیرا نام کیا؟ کوئی بول رہا فضل الرحمان, کوئی بول رہا عبید الرحمان, کوئی بول رہا فلانا, کوئی فلانا, لوگ الگ الگ نام بتائے. اتفاق سے ایک صاحب آئے, وہ پھیری کرتے تھے, گاڑی پہ سامان لے جا کے سائیکل پہ بیچتے تھے. ان کو پکڑ کے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ رمضان خان. جب بجوڑنا شروع کر دیا تم آئے کیسا, وہ میں گھسنا ہی بات ہو جاتے. ارے کہیں کو مار رہے بابا, نہیں بولے مل صاحب بول گے کہ رمضان آیا تو کھانا پینا چھوڑ دینا, رمضان آیا تو بیڑی گاڑی چھوڑ دینا, رمضان آیا تو شربت کلو بھی چھوڑ دینا. کہتے یہ کیا بھی ہے, اپن کیسا چیز ہے جس میں رمضان گو میں آنا نہ کو, اپن بھوکے پیاسے رہنا نہ کو. بھائی کو رمضان کے مہینے کا اللہ والے تو مہینوں پہلے سے انتظار ہے. مبارک مہینہ بالکل قریب ہے. اب رمضان کے فضائل, رمضان کے مناقب, رمضان کی اہمیت, رمضان میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا, مہمان علماء آئے ہوئے انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو. میں تو آپ کے اپنا علاقے کا ہوں, دین کا خادم ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ آنا ہوگا تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. اب مہمانوں کو زیادہ وقت دینا ہے. اب مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. دیکھو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر کی؟ 5 چیزوں پر. سب سے پہلے ایمان, سب سے پہلے ایمان. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کے کوئی بھی آدمی مسلمان بنتا, اسلام میں داخل ہوگا. یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, انہیں تو مسلمان ہی کہے گا. گاؤں میں لوگ کیا سمجھتے ہیں مسلمان بننا بولے تو کیا بولے, ملتا مسلمان بننا بولے تو 2 کام, ایک گوشت کٹانا, دوسرا 10 نمبر گوشت کھانا. وہ کھایا تو مسلمان, یہ بن گیا مزاج. اس کا نام نہیں ہے میرے اسلام اور مسلمان. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندے کا کوئی بچے نے ختنہ نہیں کرایا تو میں کافر رہتا, نہیں. وہ لازم فرض نہیں ہے, اسلام کا اصول ہے. وہ اگر کوئی نہیں کرائے کسی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تو یہ مسلمان تو ہو جاتا, لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جو ہے ختنہ نہیں کرایا یا مسلمان کہیں گا بولے نہیں بولتے. خیر وہ لازم چیز ہے اپنی جگہ پر. تو مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے, ایمان لانا. کلمہ پڑھنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, اللہ کی توحید کے قائل ہونا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کرنا, اور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا. اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں. سب سے پہلی اس میں ایمان کی کلمہ, سب سے پہلی بنیاد اسلام کی ایمان. ایمان اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا بھی, سمجھنا بھی, اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا. دوسری چیز اسلام کا بنیادی رکن نماز. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز. پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ, تب سے رمضان کا چاند دیکھ کے. ہاں ارے بولو بھائی, کل فجر سے پڑھیں گے نا. وہ رمضان کو رمضان آنے والے رمضانیہ رہتے, وہ اپن کیا ہے مسلمان ہے. ارے بولو مسلمان ہے نا. ہاں مسلمان روز آتا نماز, 5 منٹ بھی پڑھتا نماز. اس لیے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں, جب تم کسی بندے کو روزانہ 5 وقت کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوتا ہوا دیکھو تو تم اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی سند دیے, سرٹیفکیٹ دیے. مسلمان کون؟ روزانہ 5 وقت کی نماز کو آنے والا, جمعہ پڑھنے والا انہیں جمعہ خان, رمضان کو رمضان پڑھنے والا رمضانی رمضان خان. اپن رمضان نہیں ہے, اپن جمعہ خان نہیں ہے, کیا ہے اپن مسلمان. تو مسلمان ہے تو پھر روز 5 وقت مسجد میں حاضری دینا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان میں بھی پڑھنا, رمضان کے بعد بھی پڑھنا. اب دیکھو رمضان شروع ہوتے ہیں پورے مسجدیں بھر جاتے ہیں ماشاءاللہ. ایسا آتے لوگ, اگر کوئی نیا آدمی آ گیا تو پریشان ہوتا, کہاں سے تو کیا آ گئے لوگ,
پوری مسجدوں بھر جاتے ہیں. جیسے رمضان کا چاند دکھا پورے گئے. ارے کیا تم چاند بادشاہ تھے؟ چلے گئے صبح. مسلمان ہے نا, مسلمان موت تک نماز پڑھتا. کب تک پڑھتا جی؟ موت تک پڑھتا. اور مرے تک بھی چین نہیں, نماز کی چھٹی نہیں. مرنے کے بعد بھی بغیر نماز پڑھائے کہ تمہاری دفناتے نہیں تمہارے کو, اس کو بولتے ہیں مسلمان. تو مسلمان کے لیے لازم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہماری عورتیں بھی پڑھیں گی انشاءاللہ. خالی مردوں کے لیے نہیں بولے اللہ کے نبی, عورتوں کے لیے بھی بولے. عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھنا, 5 وقت کی نماز. تیسرا رکن جو اسلام کا بنیادی ہے وہ ہے زکات. کیا ہے جی؟ زکات. چوتھا ہے حج کرنا. اور 5واں ہے روزہ رکھنا. ایمان سب کے لیے لازم ہے. ہر ایک کو ایمان لانا ہے, کسی بھی مذہب کا ہو. کل اللہ کے بعد اس کو جواب دینا پڑے گا. ایمان لانے کے بعد خالی کلمہ پڑھ لیے تو, ختنہ کرا لیے تو, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو کام نہیں چلنے والا. نماز ضروری ہے. نماز پڑھے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا. اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑنا. نماز ہر مسلمان, امیر غریب, مرد عورت, بوڑھے جوان, سب پہ فرض ہے. بیمار پہ بھی ہے, مسافر پہ بھی ہے, لنگڑے پہ بھی ہے, اندھے پہ ہے, بہرے پہ ہے, للے پہ, ہر ایک پہ نماز فرض ہے. نماز معاف اس کو بھی نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے نا زکات. یہ زکات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے. میں آگے بتاؤں گا. چوتھی چیز کیا ہے؟ حج کرنا. یہ حج کرنا وہ مالدار مسلمان جس کے پاس اتنی دولت, اتنا روپیہ ہے کہ وہ یہاں سے مکہ مدینے کا سفر کر سکتا, اتنی اس کی کیپیسٹی ہے, اتنی دولت ہے, خرچہ کر لے سکتا, اس کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. کتنی مرتبہ؟ زندگی میں 1 مرتبہ. اچھا, نماز کتنی مرتبہ فرض ہے زندگی میں؟ 5 مرتبہ. وہ تو 5 ٹائم پڑھ لیے تو بس ہو جاتا, پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. زندگی میں کب تک ہے نماز؟ موت تک پڑھنا فرض ہے. کسی کو بھی چھٹی نہیں, سب کو پڑھنا ہے. زکات سال میں 1 مرتبہ دینا. حج زندگی میں 1 مرتبہ. جو مالدار ہے اس کو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. اور بلکہ حج کرنے کے لیے فرضیت کے لیے مال ضروری ہے, مگر اللہ کے گھر کو دیکھنے کو جانے والے عاشقوں کے واسطے, اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری دینے والے عاشقان نبی کے واسطے مال ضروری نہیں ہے. ان کے دل کے اندر جذبہ ہوگا, دل کے اندر طلب ہوگی, دل کے اندر تڑپ ہوگی, اللہ اس کے رسول سے محبت اور عشق ہوگا. اللہ کی قسم اللہ ضرور اس کو اپنے گھر پہ بلائے گی, مگر شرط کیا؟ اپنے دل میں وہ محبت و طلب, وہ آرزو رکھنا. آرزو کرنے میں کچھ بھی خرچہ ہے بھائی نہیں ہے. سب ارادہ کرو انشاءاللہ ہم سب حج کریں گے, ہم سب اللہ کے گھر کو جائیں گے, ہم سب نبی کے روزے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ. تو زندگی میں 1 مرتبہ جانا ہے, مگر اللہ جتنی دفعہ بلائے اس کا کرم. روزہ سال میں 1 مرتبہ, رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کے شوال کا چاند نظر آنے تک 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا, چاہے مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو, ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. روزہ سب پہ فرض ہے, بالغ مرد و عورت پہ. امیر غریب فقیر کوئی بھی رہ دو, روزہ رکھنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایسا نہیں کہ مالدار پیسے والے, ارے اپنے پاس کیا کمی ہے بھائی, کہیں کو بھوکے رہنا نہیں. تمہارے پاس دولت ہوگی کتنی بھی, اللہ کا حکم ہے بھوکے رہنا. اللہ کا حکم ہے کھاؤ تو کھانا, اللہ کا حکم ہے کھانا چھوڑ دو تو چھوڑ دینا. نبی کا حکم ہے اب کھاؤ تو کھا لینا, نبی کا حکم ہے کھانا بند کر دو تو بند کر دینا. اسی کا نام تو اسلام ہے, اسی کا نام تو مسلمان ہے. مسلمان بولتے چوسے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع کر دے. اپنی منمانی اپنی مرضی چلانے والے کو مسلمان نہیں بولتے. وہ رب چاہی زندگی گزارنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ویسی زندگی گزارنا, اس کو بولتے مسلمان. تو سمجھ میں آ گیا نا؟ نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہر ایک کے واسطے بہت ہے. روزہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کا, زکات سال میں 1 مرتبہ, حج زندگی میں 1 مرتبہ.
اب زکات بولتے کس کو؟ اصل زکات بولتے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کی مقدار میں سے خاص حصہ نکال کے اللہ کے غریب بندوں کو دے دینا، اس کو بولتے زکات۔ سمجھ آ رہا؟ یہ فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا، دولت دی، اس کو اپنے مال کی، دولت کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی زکات نکالنا سال میں ایک مرتبہ فرض اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 80 سے زائد ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکات کو ایک ساتھ بیان کیا۔ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے لوگوں تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ تم جھکو۔ نماز اور زکات، نماز اور زکات جگہ جگہ قرآن کریم اللہ نے ایک جگہ بیان کیا۔ بزرگوں نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا مگر زکات نہیں دیتا اس پر فرض ہونے کے باوجود بھی، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کے واسطے ضروری ہے، زکات فرض ہے تو زکات بھی نکالنا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ زکات بھی نکالنا۔ اب زکات نکالنے میں کیا ملے گا؟ زکات ادا کرنے پر بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک روپے پہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو روپیہ لگاتے ہیں، جو اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بو دیا، کھیت میں کوئی دانہ پیر دیا یا گھر میں کوئی دانہ ڈال دیا زمین میں، وہ دانے سے کیا ہوا؟ ایک جھاڑ اٹھا، وہ بیج سے پودا نکلا، پھر پودا بڑا ہوا، اس کو 100 شاخیں لگی۔ کتنے لگی؟ 100۔ اب 100 شاخیں لگی، پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ایک درخت ہوا، پودا نکلا، اس کو 7 شاخیں لگی، کتنی؟ 7 پھاٹے، ہر پھاٹے کو 100 دانے لگے، پھر ہر پھاٹے کو کتنے دانے لگے؟ 100 دانے لگے۔ دانا تھا زمین میں کتنے بیج جہاں؟ ارے بولو نا، 1 بیج۔ کتنے نکل رہے ہیں؟ کتنے نکل رہے؟ ارے میاس میں پھیلے بچے کالج اسکول کو نہیں جاتے؟ 700۔ ایک دانہ ڈالے، ایک جھاڑ ہوا، جھاڑ کو 7 ڈالیاں، 7 پھاٹیاں لگے، ہر پھاٹی کو 100 دانے لگے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینے پر 700 روپیوں کے برابر ثواب ہے۔ کتنا مل رہا بھائی؟ 700۔ ایک کے بدلے 700 کوئی تو نہیں دیتا دنیا میں، کوئی بھی نہیں دیتا، اللہ دے رہے۔ ایک کے بدلے 700 دیں گے اللہ تعالیٰ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جو بندہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا، اللہ اس کو اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اپنے مال کی زکات نکالیں گے، اللہ اس پہ اجر و ثواب دیں گے، نیکیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا کریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہے جو بندہ اپنے مال کی، چاہے وہ سونا چاندی ہو، بینک بیلنس ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، اس کی زکات نکالتا ہے، اللہ اس زکات نکالنے کے صدقے میں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، چوری سے مال بچ جاتا ہے، حرام جگہوں پہ مال خرچ نہیں ہوتا، کورٹ کچہریوں میں خرچ نہیں ہوگا، بیکار جگہوں پہ مال خرچ نہیں ہوگا، اللہ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، مال گمے گا نہیں، گم گیا سو مال بھی مل جاتا۔ ہماری عورتیں سونا چاندی رکھتے ہیں، آپ کو بھی زکات نکالنا، مسائل بتاؤں گا میں آپ، زکات نکالیں گے اللہ آپ کی زیورات کی حفاظت کرتا۔ ایک مثال، میرے اپنے گھرانے میں ایک مرتبہ ایک تقریب میں ہم لوگ پوری فیملی گئی ہوئی تھی، میری بہن بھی آئی، سوٹ کیس میں پورے زیور ہے اس کے، آٹو میں بیٹھ کے آئے، اور آٹو میں سے اتر کے عورتیں جو تھی گھر میں اندر چلی گئی، اور ہمارے بہن کے سب ہاتھ کے ساتھ آتے دیوان خانے میں بیٹھ گئے، سوٹ کیس چھوڑ دیے آٹو میں، پورا زیور سوٹ کیس میں،
اب وہ آٹو والا حیدرآباد کے کیسے رہتے, آٹو والا پہلے کرکری کر لیا, 100 روپے بات ہوئی, 150 200 مانگ رہا تھا, میرے بحث ہوئی, دے دیے, چلے گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آٹو پلٹ کے آیا, آگے پھر دروازے کے سامنے رک کے ہارن بجا رہا. تو ہمارے مولوی صاحب اس کو دیکھ کے غصے میں نکلے, انہیں اور کہیں وہ اور بڑھ کے پیسے مانگنے کو آیا کیا. آٹو والے کرتے نا حیدرآباد میں, وہ یہ چارجز وہ چارجز, اتنی دور آئے, واپس جانے کا صبح کا ٹائم ہے, وہ ڈبل کرایہ پوچھتے, واپسی کا کرایہ بولتے. انہیں بولے اور کیا ہونا رہی ہے, دے دیا نا 150 روپے بول کے بحث کر رہے. اچانک ان کی نظر پڑی اندر سوٹ کیس ہے, تو آٹو والا بولنے لگا میں تمہارا سوٹ کیس دینے کے واسطے آیا. اور آ کے میرے سے بولے, میں بولا زکات نکال دیے کہ ہوں گے نا, بالکل نکال دیا تھا, بے فکر رہو, گیا سو بھی ایسا واپس آتا. مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, زکات نکالیں گی تو مال برباد نہیں ہوتا, چوری نہیں ہوتی, ہو بھی گئے نا چوری واپس پلٹ کے آتا ہے انشاءاللہ. ہاں, اس لیے بزرگوں نے فرمایا جو لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے, دکان کی بھی زکات ہے, دکان کی بھی زکات نکالنا, دکان کی زکات نکالیں گے دکان میں چوری نہیں ہوگی. اگر زکات نہیں نکالیں گے دکانیں جل جاتے, کیسا جلے گی, نہیں وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا, وہ اس سے چنگاری ہوئی, ارے چنگاری اس میں نہیں ہوئی, چنگاری تیرے دل میں ہوئی, زکات نہیں نکالا نا اس لیے جلا. دکان میں تالے توڑ کے چورا پیسے لے کے بھاگ گئے, ارے دکان میں چوری ہو گئی, لٹ گیا, اور لٹ گیا, زکات نہیں نکالا, لٹ گیا. زکات نکالتا تو انہیں لے گیا سوالے کے حلق میں سے نکال کے اللہ تیرے گلے میں ڈالتے تھے. سمجھ میں آ رہا, اس کو نہیں بچتا. زکات نکال دینے کے بعد ہمارا مال سیف ہو جاتا, ہمارا مال پاک ہو جاتا. اب وہ کسی گناہ گار, کسی چور اچکے کے پیٹ میں نہیں جاتا, گیا بھی تو الٹیا ہو کے باہر آ جاتا. سمجھ رہے, یہ یقین رکھو, انشاءاللہ زکات نکالو گے نا مال ضائع نہیں ہوگا. تو زکات نکالنے کے بہت فائدے. زکات نکالیں گے تو پیسہ دواخانوں میں نہیں لگتا. سمجھ آ رہا, کبھی کبھی لگا تو یہ بھی نہیں سمجھنا صاحب زکات نکالنے کے بعد بھی لگا, کچھ تو بھی اللہ کی مسئلے ہوگی, اللہ کیسے تو بھی دیتے, پریشان نہیں ہو رہا. لیکن عام طور پر زکات نکالیں گے اپنے مال کی نا تو اللہ تعالیٰ بیماریوں بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتے. اس لیے اپنے مال کی زکات نکالنا, نکالنے کے بہت فائدے. لیکن زکات نہیں نکالنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے, بہت سخت وعید ہے. قرآن کریم اللہ خود فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے, خزانے پہ خزانہ بناتے, بینک بیلنس پہ بینک بیلنس بڑھ رہا, گھوڑ پہ گھوڑ جمع کرتے جا رہے, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے, اللہ فرما رہے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. کہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو. عذاب دنیا میں بھی ہوگا, وہ دنیا میں کیا ہوگا عذاب میں بتایا آپ کو, مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا, بھیانک عذاب ہوگا. زکات نہیں نکالیں گے اپنے مال کی تو قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. قرآن میں اللہ فرما رہے کل قیامت کا میدان ہوگا, حشر کا قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے, اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اللہ ان کے مال کے سکے بنائیں گے. آپ بولیں گے نوٹاں, کاغذ کے نوٹوں کو بھی اللہ سکے میں بدلیں گے, سونا چاندی کو بھی سکے میں بدلیں گے. پراپرٹی, کھیتی باڑی, زمینہ, دکانہ چھوڑ کے مرے, زکات نہیں دیے تھے, وہ سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, بلے بنیں گے. بلے سمجھ رہے نا, بلے کوائنس بنیں گے. وہ بلے بنا کے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اتنا تپایا جائے گا وہ بلے لال سرخ ہو جائیں گے. پھر ان بلوں سے پیشانی کو داغیں گے, پیشانی کے اوپر جب لگیں گے نا, اس کے جلنے کا اثر یہاں تک ہوگا یہ بھیجا پگھل کے گدی تک آ جائے گا ہمارے. اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. زکات وصول کرنے کو آ رہے مدرسے والے, زکات وصول کرنے کو آ رہے, غریبوں کو بانٹنے کے, غلہ بانٹنے, غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے, کوئی انجمن, کوئی تنظیم, کوئی سوسائٹی والے یا کوئی غریب بیوہ یتیم آ رہے, ادھر سے آیا تو ادھر منہ پھیر لے رہے, ادھر سے آئے تو ادھر منہ پھیر لے رہے. کیا کریں گے, یہاں پہ لیں گے چھپ کے, ایک بازو میں چھپکا لگے گا پھسلی میں, اس کی جلن دوسرے پھسلی تک آئیں گی, وہ جل کے یہاں تک نکلیں گا, ادھر چھپکا لیں گے, ادھر نکلیں گا. پھر بوا پھیر لیتے ہیں نا, منڈیوں میں ڈالے کے چلے آتے ہیں. ارے مولانا صاحب آ رہے رمضان میں, منڈا چندے کچھ آئے ہوں گے, زکات دیو بولتے,
گھر میں رہ کے بھی نہیں ہے بولتے. ہاں صبح میں آئے تو شام کو آؤ, شام کو آئے تو صبح کو آؤ. دکان کو دیکھے مول صاحب گراہک نہیں ہوا, گھر میں رہ جاتے تو گھر کو کہتے مول صاحب دکان پہ آؤ نا, مول صاحب گھر میں پیسے کہاں رہتے ہیں. بہانے بناتے, منہ پھیر لیتے, گدی میں گردن میں اللہ نے چھوٹا لیں گے ان بلوں کا. ہمیں آ رہا ہاضا ما کنزتم لانفسکم, تم نے اپنے لیے جو خزانہ جمع کر کے رکھا تھا اس کا عذاب دیا جائے گا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان حشر میں جو لوگ زکات نہیں لیتے دنیا میں اپنے مال کی, اللہ تعالیٰ ان کے سارے مال کو بڑا اجزا بنا دیں گے. اجزا, اجزا دیکھے جنگل میں رہتے نا جی, نہیں دیکھے اجزا بہت بڑا رہتا, آدمی کے آدمی کو کھا لیتا, اتنے بڑے بڑے اجزے بھی رہتے. ہاں تو وہ اجزا بڑا خطرناک, اتنا بڑا اجزا رہے گا, وہ اجزا منہ کھول کے آ کر آدمی کو لے کے اپنے جبڑے میں جکڑ دے گا اور بولے گا انا مالوکا انا کنزوکا. ارے ہولے بہت بڑے بڑے بلڈنگاں بنا کے آیا, بینک بیلنس چھوڑ کے آیا تھا, یہ بیٹے کو یہ گھر, وہ بیٹی کو یہ گھر, اس کو شادی میں 20 تولے سونا, جورو کے گلے میں 20 تولے, بیٹیا کے گلے میں 20 تولے, پاپا کے رکھے, بسکٹاں خرید کے رکھے, کیا کیا بھی کر کے آیا تھا نا, وہ سب مل کے انہیں سانپ بنا. اب نے کیا بولا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, جمع کر کے رکھا تو میں ہوں. اب بدلہ دیکھ کیا ہو رہا تھا, منہ میں لے کے ایسا دبائیں گا جیسا جو ہے وہ سر میں رکھ کے جو ہے چھالیاں کترتے ہیں ویسا کتر دیتا ہوں, جبڑے میں رکھ کے پورا دبا دے گا. آدمی مر جائے گا, پھر زندہ کریں گے اللہ میاں, پھر وہ انڈا منہ میں لے کے دبائیں گا, پھر مرے گا. یہ تکلیف ہوتی رہتی ہے عورتوں کو. اور عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں تم اپنے سونے کی, اپنے مال کی زکات نکالا کرو. جیسے جو زیورات تم پہنتے, جو زیورات تم اپنے گلے کا ہار بنا رہے, اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہن رہے, اپنے کانوں میں سونے کے بالیاں پہن رہے, اپنے پیروں میں چاندی کے پازیب, چاندی کے پٹے, چاندی کے چائنا پہنتے, اس کی زکات نکالو سال میں ایک مرتبہ. اگر تم اس کی زکات نہیں نکالو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے میدان حشر میں جہنم میں ان کو جو ہے ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ میں کڑے بنا کے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے, جہنم کی آگ کے انگار کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ کی بالیاں بنا کر کانوں میں پہنائی جائے گی, جہنم کے انگار کے پازیب اور جو ہے چین بنا کے پیروں میں ڈالے جائیں گے. ہے کوئی ہماری ماں بہن برداشت کر سکتے اس کو؟ معمولی تیل کا چھٹا گر گیا تو چھالا آ جاتا, 15 دن مہینوں اس کی جلن نہیں جاتی, مرہم دوا لگاتے لگاتے تھک جاتے. معمولی تیل کا چھڑکا لگ گیا, معمولی انگار کا کھڑا گر گیا تو چھالے آ جاتے, برداشت نہیں کر سکتے. وہاں پر تو پورے گلے بھر کے جہنم کی آگ کا زیور ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کی, ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. زکات نہیں دیے تو اتنا عذاب بھی. اب سمجھ میں آ گیا نا فضیلت کیا ہے, دینے پر کیا ملتا, اور نہیں دیے تو کیا گناہ ہوتا. سمجھ میں آ گیا نا. اب سمجھو زکات کیوں فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے زکات ہر وہ مالدار صاحب نصاب, صاحب نصاب کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ مالدار آدمی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو, یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے, دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی, تو اس کے اوپر اگر سال گزر گیا زکات فرض ہو جاتی. سال گزرنے کا مطلب ایک آدمی کو نوکری لگی, ایک ہماری بچی کی شادی ہوئی, بہو بن کے آئی, آتے ہوئے ماں باپ زیور دیے, گلے میں زیور لے کر آئی. کسی آدمی کو جو ہے کھیت بیچ دیا, کوئی زمین بیچ دیا, دکان لگایا, اس کے اوپر 1 سال گزرنا پہلی مرتبہ زکات فرض ہونے کے واسطے. اب 1 مرتبہ زکات فرض ہو گئی پہلی مرتبہ 1 سال گزرنے کے بعد, اب اس کو ہر سال اپنے مال کی زکات دیتے رہنا. کب تک دینا؟ موت تک دینا. جب تک یا تو موت تک دینا, یا جب تک دولت پیسہ سونا چاندی ساتھ میں ہے تب تک زکات دیتے رہنا ہے. سمجھ آ رہا؟ نصاب یاد رکھ لو, 52.5 تولے چاندی ہے, یا 7.5 تولے سونا ہے, یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہا. تھوڑی چاندی ہے, پیسے ہے, تھوڑا سونا ہے, بینک بیلنس ہے, تھوڑا سونا بھی ہے, پلاٹ بھی ہے, چاندی ہے, پلاٹ ہے, سونا ہے, کھیت کی زمین ہے, وہ بیچنے کے لیے رکھے, پلاٹ بیچنے کے لیے رکھے, گاڑیاں بیچنے کے لیے ہے, سونا بھی ہے, گاڑیاں بھی بیچنے کی, جو گاڑیاں استعمال کرتے, جو گاڑیاں کرائے پہ چلاتے,
اس میں زکات نہیں ہے. اچھا یہ میں رکھو جتنی مشنری ہے مشنری میں زکات نہیں ہے. گھر میں استعمال کی گاڑیوں میں زکات نہیں ہے. بیٹے کے پاس ہے, بابا کے پاس ہے, اس کے پاس ہے, سنٹم کے پاس 10 گاڑیاں ہیں, زکات گاڑیوں میں نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھو. نقد رقم سونا یا چاندی یا پھر دکان میں مال ہے یا زمینات ہے, ایک سے زائد مکانات بیچنے کے لیے رکھے, کرائے پہ دیے تو کرائے پہ دیے, سو گھر میں زکات نہیں ہے. لیکن جو گھر بیچنے کے واسطے بنائے, جو پلان بیچنے کے واسطے خریدے, جو بھی چیز کاروبار کی ہے بیچنے کی ہے, اس کے اوپر زکات فرض ہے. دکان لگائے 1 سال ہو گیا, اب زکات فرض ہے. ہر سال رمضان آتش اپنے دکان کے مال کا حساب کرنا. اور میں تو بزرگوں سے یہ سنا, رمضان آنے سے پہلے دکان کا حساب کتاب کر لو. رمضان میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے, نیکیاں بھی کماؤ مال بھی کماؤ, اسلام نہیں روکتا. زکات کا حساب رمضان سے پہلے کر لو یا جب بھی زکات نکالے. اب دکان میں کتنا مال ہے, چاہے پان ٹھیلا ہو, چاہے کوئی اور کاروبار ہو, آپ کا کپڑے کی دکان ہو, کرانہ دکان ہو, جو بھی دکان ہے آپ کی, زکات نکالتے وقت پوری دکان میں کتنا مال ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا مال ہے آپ کی دکان میں, اور آپ پارٹیوں کو باقی ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپے دینا ہے, ادھار مال لائے سو, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک تھوڑے 25-30 ہزار روپے آنے کا بھی ہے, باقیاں ہیں, لوگا دینا ہے. تو اب آپ کی ملکیت میں کتنے ہیں, 1 لاکھ کا مال تو ہے, مگر 50,000 کا مال اپنا نہیں ہے, پارٹیوں کا ہے. اب اپنا کتنا 50,000 کا مال ہے, لوگوں سے آنا کتنا ہے, 30,000 روپے آنے کا ہے. اب ٹوٹل آپ کی اون پراپرٹی کتنی ہوئی, 80,000. کتنی ہوئی, 80,000. اب وہ 80,000 کی زکات نکالنا ہے آپ کو, پوری 80,000 کی زکات نکالنا. یہ حساب ہر سال کرتے رہنا, ہر سال دیکھنا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی. اب 500-600 روپے چاندی چڑھ رہی ہوگی, میں دیکھا بھی نہیں, معلوم بھی نہیں کرا, تو حساب کر کے بتا دیتا تھا آپ کو 52.5 تولے چاندی کے پیسے کتنے ہوتے ہیں. کیسے تولا ہے, 700 روپے کو تولا ہے, 1 تولا 52.5 تولے, تو قریب قریب اس میں تو 40,000. کیلکولیشن کرو جی بات. تو 52.5 تولے چاندی کے برابر کا مال تجارت ہے, زکات فرض ہے. پلان خریدے بیچنے کے واسطے, 40,000 روپے تک کی کسی کی دکان ہے, کھیلا کیوں نہیں آپ کا, 40,000 تک کا ہے, آپ کے اوپر خرچہ نہیں ہے, زکات نکالنا ہے آپ کو. 40,000 سے زیادہ کا مال جس دکان میں ہے, 40,000 سے زیادہ کا سونا چاندی جس کے گھر میں ہے, اس کو زکات نکالنا ضروری ہے. 40,000 سے زیادہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے جو آپ کی ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے سے پہلے حساب کر رہے ہیں, رمضان میں کر رہے ہیں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. اب گھر کا خرچہ 1 مہینے کا 1 لاکھ تو کس کا بھی نہیں ہوگا, ہے کیا, کس کا تو نہیں ہے, بھی تو نہیں بولتے, سمجھ رہے نا. تو رمضان میں جب حساب کر رہے ہیں آپ, یہ دیکھنا کہ آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا, عورتوں کے پاس زیور کتنا, سونا چاندی کتنی, اس کا حساب کر کے آج کے زمانے میں کیا قیمت ہو رہی, وہ قیمت مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک 10 تولے چاندی ہے, اس کے ہو گئے 7,000 روپے, 2 تولے سونا ہے, اس کے ہو گئے 1 لاکھ روپے. اب ٹوٹل اس کے پاس ہے 1,07,000 روپے. 7,000 کی چاندی ہے, 1 لاکھ کا سونا ہے, 1,07,000. اور زکات فرض ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ہے, عورت کے پاس 40,000 کا سونا چاندی, اس سے زیادہ ہے, زکات فرض ہو گئی. اب اس کو 1,07,000 کی پوری زکات نکالنا ہے. ہاں, تھوڑے لوگ کیا دیر ہوشیاری کر رہے ہیں, 1.5 شانے نہیں بولتا, وہ 7.5 تولے سونا ہوا تو زکات ہے. ہمارے پاس 7 تولے, 20 سال سے 7 تولے رکھنا, بڑھانا نہیں, کہیں کو زکات نکالنا پڑتا. ارے ہولے 1 تولہ بھی تیرے پاس سونا ہے, تھوڑی چاندی رکھ لی ہے, 1 تولہ سونا ہے, تھوڑا بینک بیلنس ہے, دونوں ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جا رہا, زکات فرض ہے. اب ایسے مسئلے جہاں پہ مال جانے کا رہتا, خرچ کرنے کا رہتا نا, ویسے مسئلے ملتبہ کو کبھی بھی نہیں پوچھتے. آنے کا ہے تو پوچھتے برابر آ کے. ہماری قوم کا حال یہ, مسئلے پوچھو علماء سے. زکات آپ کے پاس گھر پہ سونا چاندی کتنا, گھر والے کو پوچھ کے آؤ, اپنے کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا, کتنا کے لے کے رکھتے سونا. عورتیں سن رہے ہوں گے زکات فرض ہے, ہر سال نکالنا, نہیں نکالیں گے بہت بڑی گناہگار ہوں گی. زکات نہیں نکالیں گے اپنے سونا چاندی کی تو نماز بھی خون نہیں ہوتی. اب تھوڑے عورتوں کو ملتا ہمارے پاس مدعا نہیں ہے, ملتا وہ بنے ہوا زیور ہے,
وہ مدے پہ زکات ہے کہتے نا، اسے مفتی صاحب بولے یہ امت والے کو مدے پہ زکات، مدعا رہو پورے پہ زکات دینا چاہیے نہیں، وہ زیور پہننے کو، ہاں زیور پہننے کو ہے اس واسطے زکات ہے تمہاری، ہوا پہننے کو ہے بولتے، کھانے کا تو زکات دے رہی تھی، سمجھ رہے، کھانے کے جو کھا لیا اس کے اوپر حساب نہیں، سونا چاندی بھی کھانے کا تو زکات نہیں رہتی تھی، سونا چاندی پہننے کا ہے بول کے زکات پڑ دے تمہارے اوپر۔ اور تھوڑے لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں وہ 7.5 تولے پہ زکات، 52.5 تولے پہ نا، اب 10 تولے 20 تولے چاندی، 10 تولے 20 تولے سونا ہے، 50 تولے 100 تولے چاندی، آدھا کلو چاندی ہے، کیا بول رہے ہیں، نہیں اس میں سے کہتے وہ 7.5 تولے نکال دینے کے بعد جتنے بچتا سونا اور جتنے زکات، بول تمہارے بابا جی ہے فتوا یہ، کہاں سے لا رہے ہیں فتوا سمجھ میں نہیں آتا، وہ 7.5 تولے نکال دیں گے اس کے بعد کے اوپر زکات دیتے، ہمارے باپ کی جاگیر ہے شریعت، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے، اللہ اور اللہ کے رسول جو کہہ دیے وہ کرنا ہے ہم کو، تب تو مسلمان ہے، نہیں کرے تو مسلمان باقی یہ رہتے۔ یہ سب بہانے چھوڑو، اچھی طرح سن لو، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی بھی ہے، تھوڑا سونا تھوڑے پیسے ہے، چاندی اور نقد بینک بیلنس ہے، عورتوں کے پاس بھی جمع رہتے، تو حساب کرو، 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے 40,000 روپے کی، اس سے زیادہ کا سونا چاندی تمہارے پاس ہے، تم کو زکات دینا ضروری ہے۔ اب پھر لوگ آئیں گے صاحب وہ گھر والوں کے پاس سونا بھی ہے، صاحب چاندی بھی ہے، کہتے 15 تولے سونا ہے، صاحب 25 تولے چاندی ہے، مگر انہیں خریدا ہے، ایک تو سونا رکھنے کی عورت کو خردہ لینے کی کیا ضرورت پڑی، تو نہیں بولتا خردہ میرے کو ہے، واہ واہ، زکات بیوی پہ فرض ہے، خردہ اس کو کہتے ہیں، زکات گول نہیں، خردہ اگر بیوی کو ہے، سونا چاندی بیوی کے پاس، خردہ بیوی کے اوپر ہے، اس کو تو خردہ رہتا کہ کہیں بولے کیوں نہیں خردہ، تم لوگ زبردستی کرے تو کیا آئے گی، کیسے تو لگ تو لاتی نہیں، اب چل رہا نا مولانا بولتے حیدرآباد سے آئے، کیسا کیسا جوڑوں کو ڈرا کے گھروں کو بھجا کے پیسہ منگا رہے تھے، صورتہ میں مٹھی پڑو تمہارے، شرم نہیں آتی، جوڑوں کے مار کے زندگی گزارتے، تھوکنا ہے جو صورتہ میں جوڑوں کے مار کے زندگی گزارتے منگاتے، وہ بیچاری کہاں سے خردہ کرتی، خردہ اس کو نہیں رہتا، اگر عورت کے اوپر خردہ ہے، اتنا خردہ ہے، اگر پورا زیور بیچ دیے تو بھی خردہ نہیں پھرتا تو اس کے اوپر زکات نہیں، سمجھ رہے نا، شوہر کے اوپر خردہ ہے تو عورت کی زکات معاف نہیں ہوتی، عورت کو زکات دینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مرد ہو گیا ہو، مرد کے پاس، مرد آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، تھوڑا خردہ بھی ہے، یا کسی کے پاس پلاٹا ہے بیچنے کو بول کے رکھے، نہیں اپنیشنوں کو گھر کا خرچہ چلانے کو ادھار سدھار لے کے چلا لیں گے، وہ دکان پہ 1 مہینہ لیں گے، دوسرے مہینہ دوسری دکان، تیسرا مہینہ تیسری دکان پہ کرانہ سامان، گھر کا خرچہ تو چل جاتا، مگر پلاٹ رکھو، ریٹا بہت بڑھ رہے، سونے سے زیادہ پلاٹ کی قیمت بڑھ رہی، خوب بڑھی تو بیچیں گے بول کے رکھ لیے، اب خردہ کر لے گئے دکانہ پہ تم، تو زکات معاف نہیں ہوتی۔ اب یہاں کیا دیکھیں گے، شریعت کا اصول ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ کا پلاٹ ہے اور آپ کے اوپر 5 لاکھ کا خردہ ہے، آپ کے اوپر بیوی کا نہیں حساب، آپ کا، آپ کے پاس 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، بیچنے کا ہے، یا دکان میں 5 لاکھ کا سامان ہے، آپ کی ملکیت ہے، سمجھ رہے نا، اور آپ کے اوپر خردہ ہے، 10 لاکھ کا پلاٹ ہے بیچنے کا، 5 لاکھ روپے خردہ ہے، آپ کی زکات معاف نہیں ہوئی، البتہ اتنا ہوگا کہ آپ کے اوپر صرف 5 لاکھ کی زکات واجب ہے، 10 لاکھ کے پلاٹ پہ، پورے پلاٹ پہ نہیں ہے، آدھے پہ ہے، اس لیے کہ آدھا بیچ کے آپ کو خردہ دینا پڑے گا، اس لیے آپ کے آدھے 5 لاکھ کے اوپر زکات فرض ہے۔ 5 لاکھ کی دکان ہے، سمجھایا ابھی، 1 لاکھ روپے خردہ ہے، زکات معاف نہیں ہے، 5 لاکھ کی دکان ہے، 1 لاکھ خردہ ہے، 1 لاکھ بازو رکھ دو، 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ کے مال کی زکات نکالنا، سمجھ میں آیا نا؟ اب آخری بات کر کے ختم کروں، 2 بات ابھی سمجھانے کی، اب زکات نکالے تو کتنا نکالنا، مال میں زکات دیو بول رہے مول صاحب، کیا پورا سونا نکال کے دے دینا، دکان بیچ دینا، نہیں، سونا چاندی رہنے دو، نقد رقم رہنے دو، زمین پلاٹ رہنے دو، کھیت رہنے دو، بیچنے کا، بیچنے کی گاڑی، بیچنے کا مکان، کچھ بھی رہنے دو، سمجھ رہے نا، اس سب پہ زکات پڑ دے، ٹوٹل کیا قیمت ہو رہی دیکھانا، پلاٹ کی آج کے پلاٹ اب تھوڑی جگہ 1.5 بولتا ہوں، وہ 10 سال پہلے لیے تھے بولتا ہوں، وہ 1 لاکھ میں لیے تھے، اب کتنا ریٹ آ رہا ہے ماما، 20 لاکھ آ رہا، بولتا اب زکات وہ 1 لاکھ کچھ نکالنا ہے، پھر 1 لاکھ میں میرے کو بیچ دیتا پلاٹ تیرا، 20 سال پہلے لینا، مفتی صاحب بول کے رام کہا کے دے دے 1 لاکھ میں، دے کہا نہیں دیتا،
پھر غیبوبہ زکات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پورے 20 لاکھ کا پلاٹ ہے، آج کی قیمت 20 لاکھ، 20 لاکھ کی زکات نکالنا ہے، 1 لاکھ کی نہیں ہے. اچھا یاد رکھو، سمجھے نا. اب بولے مرزا وہ سونا لیے جب ہم 10,000 روپے کو تولنا تھا، 50,000 روپے ہو گیا، اور سونے کی قیمت کوسی لگانا. بیچنے کے تو 10,000 روپے کو تولنا بیچتے نہیں تو 50,000 روپے کو بیچتے. بولو نا، 50,000 کو بیچتے. 50,000 کے حساب سے سونے کی قیمت لگاؤ، 700 کے حساب سے چاندی کی قیمت لگاؤ. سونا کتنا، چاندی کتنی، اس کے پیسے کتنے، بینک بیلنس کتنا، اور پراپرٹی بیچنے کی کتنی، وہ پوری ٹوٹل کرو کتنے ہو رہے، گرانڈ ٹوٹل کتنا نکل رہا ہے، اس کا 40واں حصہ نکالنا. کتنا؟ 40واں حصہ، 2.5%. کتنا آسان ہے، 2.5%. 1,000 کو 25 روپے، 1,000 کو 25 روپے، 1 لاکھ کو 2,500 روپے، 2 لاکھ کو 5,000 روپے، 4 لاکھ کو 10,000 روپے. 40واں حصہ دینا ہے. یہ کیا مشکل کام ہے؟ مشکل ہے؟ بولو. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، دینا ضروری ہے. اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا. اللہ کا نظام ہے دنیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حصہ رکھے، تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق رکھے. اللہ تعالیٰ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سمجھ رہے؟ رشتہ داروں کے حقوق ہے، غریبوں کا حق ہے. اب یہ زکات کا مال نکال کے ایسے غریبوں کو دینا جن کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، یتیم ہے، باپ نہیں سو بچے، بیوہ ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو پال رہی، ان کو زکات دینا. دینی مدرسوں میں پڑھنے والے غریب یتیم بچوں کے لیے زکات دینا. مسجد میں زکات کا پیسہ نہیں لگانا، زکات کا پیسہ مالداروں کو نہیں دینا، اور زکات کا پیسہ ایسی بیوہ کو نہیں دینا جس بیوہ کے پاس پہلے سے سونا چاندی زیور ہے، اس کو بھی نہیں دینا. کوئی لوگ بیوہ بیوہ بول کے بیوہ عورتوں کو دے دے رہے. اسلام میں بیوہ کے لیے ایسی بیوہ جو مسکین ہے، ایسی بیوہ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے. اب بعض بیوہ ہے، گھردار ہے، اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، بچی کی شادی کرنے کو پیسے نہیں، ایسے بیواؤں کو دو. غریب بچی یتیم بچیوں کی شادیوں میں لگاؤ، دینی مدرسوں میں لگاؤ اپنے زکات کا پیسہ. نکالیں گے نا زکات؟ پکا انشاءاللہ. پھر ساتھ بلاتے ہیں تو زکات کے اوپر بہت بولے بول کے مفتی صاحب کی چھٹی بولی گی. ہاں زکات نکالنا میرے بھائیوں. اب تک بہت گناہ کر لیے، اب کیا کرنا؟ پچھلی زکات معاف نہیں ہے، پچھلے کتنے سالوں سے نہیں نکالے وہ بھی اب حساب کر کے نکال دو اللہ کے واسطے. اور تھا شادی ہو کے کتنے سال ہوا تمہارا؟ 10 سال ہو گئے. زیور تھا 10 سال سے تمہارے پاس، زکات نہیں نکالے تم 10 سال کے حساب کر کے زکات نکالو اللہ کے واسطے. ورنہ اگر اللہ کے پاس باس پرس ہوگی، دنیا میں نماز بھی قبول نہیں ہوگی، بے برکتیں آئیں گی، مصیبتیں بلائیں آئیں گی. سمجھ رہے؟ ایک ہو گیا مال کی زکات. دوسرے جانور پالتے لوگ، دھندا کرتے ہیں، بکریاں پالتے، بکریوں پر بھی زکات ہے. 40 سے لے کر 100 بکری تک، ایک 40 سے لے کر 100 بکری ہوتا، ایک بکری زکات میں دینا ضروری ہر سال. سمجھ آ؟ 100 کے بعد پھر 200 تک 2. اسی طریقے سے کھیت کا غلہ ہوتا، کھیتی کرتے نا، کھیتی میں بھی زکات ہے. کھیتی میں جو فصل اگتی وہ فصل پہ بھی زکات ہے. ایک زمین عشری ہوتی، عشری آسمان سے بارش ہوئی اور زمین کے اوپر کھتا، آپ نے تھوڑی سی محنت کی نہ کر دی، بارش کے پانی سے کھیت کی فصل اگ گئی، تو آپ کو نکالنا ہے 10واں حصہ، 10%. کتنا؟ 10%. اگر آپ بور ویل ڈال کر بور کے ذریعے پانی لے رہے ہیں، پانی کی سچائی آپ خود کر رہے، محنت کر رہے، تو پھر آپ کو دینا ہے 5%. سمجھ میں آ رہا؟ 100 تھیلے اگر آپ کا غلہ نکلا، اگر آسمان کی بارش کے پانی سے اگر غلہ ہوگا، کھیت بور کا پانی استعمال نہیں کرے، تو آپ کو دینا ہے 100 تھیلے پہ 10 تھیلے. اور اگر آپ نے محنت کی، بور کا پانی ڈالا، اس کے اوپر پانی کی سچائی کی، تو آپ کو دینا ہے 100 تھیلے پہ 5 تھیلے زکات. سمجھ رہے؟ ہاں یہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ نکالیں گے نا. تو میرے بھائی اور رمضان کا مہینہ آ رہا، عام طور پہ امت کا مزاج ہے رمضان میں زکات اس لیے نکالتے ہیں، رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا، 1 سے لے کے 10 تک، اور ایک حدیث میں 1 سے لے کے 700 گنا تک ہے. اللہ کے راہ میں رمضان میں خرچ کرنے پر بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا. اس لیے رمضان میں خوب خرچ کرو، اپنے مال کی زکات نکالو. زکات کے علاوہ عید سے پہلے فطرہ دینا. فطرہ ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا واجب ہے، لازم ہے. صدقہ فطر رمضان میں طے ہوتا، معمولی رقم ہوتی، 60 70 80 روپے 100 روپے کے اندر رہتا. گھر میں جتنے بچے ہیں، بچے بڑے کتنے فیملی ممبر ہیں،
ہر ایک کی طرف سے ایک فطرہ نکالنا ضروری ہے، وہ بھی غریبوں کو دینا، فقیروں محتاجوں کو دینا، دینی مدرسوں کو دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان میں چندہ خوب نکالو، چندہ ڈونیشن دیو، اس لیے کہ رمضان چلے گا تو پھر وہ نیکیاں نہیں ملنے والی، ایک کے بدلے 700 اور 700 گنا بڑھ جاتا، کروڑوں میں ایک کے بدلے کروڑوں ملتے۔ رمضان میں مسجدوں کو بھی خوب چندہ دینا، مدرسوں کو چندہ دینا، دینی کاموں میں حصہ لینا۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں جمعیت علماء کام کر رہی، جمعیت علماء کوئی عمومی چندہ نہیں کرتی، ضرورت پڑنے پر جلسے وغیرہ اگر ہو گئے تو اس موقع پر کچھ خاص لوگوں سے کر لیتے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، جمعیت علماء اتنا بڑا کام کر رہی ہے، مختلف جلسے کر رہے، خواتین کا اجتماع کر رہے، اور آگے انشاءاللہ کام کو بڑھائیں گے۔ گزشتہ بھی میں نے کام بتایا تھا، رمضان میں بیواؤں یتیموں میں غلہ تقسیم کرو، یتیم بچوں کو کپڑے بناؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرو، سوشل ورک بھی کرنا ہے ہم کو، خدمت خلق بھی کرنا جمعیت کے پلیٹ فارم سے۔ کب ہوگا؟ جب آپ حضرات مالی تعاون کریں گے، جمعیت علماء کو مضبوط کریں گے، جمعیت علماء کو اپنے خطبوں میں کھڑا کریں گے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ ہمارے ذمہ دار یہ علماء بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی کمیشن کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی جو ہے آپ کے عوض کے پیسوں کے انشاءاللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اب تک بھی کر رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بشرط یہ کہ آپ جمعیت علماء کا ہر ممکن تعاون کرنا کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب